اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. ہمارا آج کا موضوع کچھ روزمرہ کے حالات سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، لیکن میرے خیال میں انتہائی ضروری موضوع ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے۔ پرسوں کی غالباً بات ہے، کسی شخص نے آگے کسی اور کا سوال مجھ پر پیش کیا، اس سے کسی نے سوال کیا تھا، اس نے مجھ سے کر دیا، یہ شاید پرسوں کی بات ہے۔ محبت کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا سادہ سا ایک مختصر سے جملے کا سوال ہے، محبت کیا ہے؟ اب محبت ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں ادب سے لے کر تاریخ تک ہر شعبے میں ملتا ہے۔ ہم اگر تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو اس میں محبت کرنے والوں کے، محبوبوں کے، محبوں کے قصے ملیں گے۔ ہمارے ادب کا سارے کا سارا مدار ہی اس ایک لفظ پر ہے، محبت۔ جب ہم کتاب اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کی آخری کتاب کی بات جو جامع ہے تمام پہلی کتابوں کی بھی، تو محبت کی بات ہوتی ہے۔ کتاب اللہ میں بھی بات محبت پہ آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حاصل کائنات ہیں، رحمت مجسم ہے، جمال باری کا واحد ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی، تم دعویٰ کرتے رہو، اعلان کرتے رہو، اعمال کرتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، لیکن ایمان کی صحت کی شرط یہ ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میری ذات سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر محبت آ گئی۔ تو میرے خیال میں بڑا ضروری سوال ہے کہ محبت ہے کیا؟ جس کی طلب بارگاہ الوہیت میں بھی ہے، جس کا مطالبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، جس کا مطالبہ دوست بھی کرتے ہیں، جس کا مطالبہ والدین بھی کرتے ہیں، جس کی طلب اولاد کو بھی ہے، جس کا طالب بیوی سے میاں ہے اور میاں سے بیوی ہے، بہن سے بھائی ہے اور بھائی سے بہن ہے، یہ آخر سے کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ بڑا عجیب سا سوال تھا، میں نے بھی سن لیا، میں کیا کہہ سکتا تھا ٹیلی فون پر، اور کوئی فوری جواب بھی نہیں تھا میرے پاس، اور مجھے بات بھول گئی، مجھے یاد نہیں رہا کسی نے سوال کیا نہیں کیا، باتوں میں ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی، باتوں میں بات گزر گئی۔ سیری، آج سیری
جو مجھ پہ منکشف ہوا یا جو بات میں سمجھ سکا وہ میرے دل کو لگی. میں نے چاہا کہ یہ لوگوں کی امانت ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. میرے پاس بہترین ذریعہ یہی ہے، کیسٹ بن جائے گی، آڈیو بن جائے گی، ویڈیو بن جائے گی، المرشد میں چلی جائے گی، بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے گی. محبت کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہلے انسانیت کا فلسفہ سمجھیں. انسان کیا ہے؟ کہنے کو تو ساری مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، شجر و حجر بھی مخلوق ہے، جانور بھی مخلوق ہے، پرندہ بھی، پانی بھی، ہوا بھی. لیکن ساری مخلوق میں ایک الگ سے اکائی ہے انسان. باقی مخلوق میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر چیز میں نے تمہاری خاطر پیدا کی ہے. زمین تمہاری خدمت کے لیے، آسمان تمہاری بقا کے لیے، جانور تمہارے خادم ہیں، فرشتے تمہارے خادم ہیں، دنیا تمہارے لیے ہے. ہر چیز میں نے تمہاری خاطر پیدا کی ہے. ستارے، سیارے، سورج، چاند، سمندر، دریا، ندیاں، چشمے، پھول، پھل، درخت، ثمر، سب کچھ تمہارے لیے ہے. اور تم جب بات انسان کی آتی ہے تو میں تم میرے لیے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک ایسا خزانہ تھا جس کے جاننے والا کوئی نہیں تھا. فأحببت ان أعرف، میری ذات کو یہ بات بھلی لگی، پسند آئی کہ کوئی میرا جاننے والا، پہچاننے والا کوئی ہونا چاہیے. کوئی تو ہو جو میرے جمال کا طالب ہو، جو میرے قرب کا طالب ہو، جو میرے حسن پہ فدا ہو، جو میری ذات میں فنا ہونا چاہے، کوئی تو ہو. فخلقت الخلق، تو میں نے انسانوں کو پیدا کر لیا. گویا انسانیت کا ہر فرد، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی ذات میں ایک چھوٹا سا خلا ہوتا ہے، ایک خانہ خالی ہوتا ہے. نبوت بنی انسانیت کے لیے، اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ نبوت کی بھی ایک امارت ہے اور اس میں بھی ایک خلا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ نبوت کی جو عمارت ہے اس میں بھی ایک خلا تھا، اور جس اینٹ نے یا جس چیز نے وہ خلا پر کر دیا، انا تلک اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ ہستی ہوں جس نے اس خلا کو پر کر کے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا. یہ خلا ہر فرد کی ذات میں بھی ہے، اس کی ذات بھی نامکمل ہے، اور دونوں طرح سے انسان مادے اور روح کا مجموعہ ہے، جسم و جان کا مجموعہ ہے. جسمانی اعتبار سے بھی اس میں خلا رہتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اس میں ایک خلا موجود ہے. اور انسان غیر شعوری طور پر بھی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ تہذیب سے دور ہو گئے، علم سے محروم ہو گئے، جنگلوں میں چلے گئے، وحشی بن گئے، لباس سے بے نیاز ہو گئے،
اخلاقیات سے بے نیاز ہو گئے، تہذیب کے ضابطوں اور قاعدوں سے لیکن کسی کی پوجا کرنے سے، کسی کو اپنا بنانے سے، مذہب کے نام پر رسومات سے بے نیاز نہیں ہوئے۔ یعنی ان کے اندر وہ خلا، وہ خانہ تھا جس کی تکمیل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو جذبہ اس خلا کو مکمل کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ جیسے بھوک لگتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، اسے بھرنے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے ہم بھوک کہتے ہیں۔ پانی کی کمی ہوتی ہے بدن میں، اندر ایک طلب، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اسے ہم پیاس کہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ ادراک ہو جائے، کسی کو یہ شعور نصیب ہو جائے کہ میں مکمل نہیں ہوں، میری ذات میں، میری روح میں، اصل انسان میں ایک خلا باقی ہے، اب وہ خلا کس کے لیے ہے، اسے کون پر کرے گا؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ مکمل تب ہوگا جب وہاں جمال باری آ جائے گا، تجلیات باری آ جائیں گے، چونکہ روح انسانی جو ہے یہ صفات باری کا پرتو ہے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں کہہ دے کہ روح امر ربی سے ہے، اور امر خلق سے الگ شے ہے۔ وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کے لیے ہے۔ امر خلق میں نہیں ہے، امر مخلوق نہیں ہے، امر صفت ہے اللہ کی، اور اللہ کی ذات جس طرح غیر مخلوق ہے اس کی صفات بھی غیر مخلوق۔ کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اس نے گھڑ کے اپنے ساتھ لگا لی ہو، جس طرح اس کی ذات ازلی و ابدی ہے، قدیم ہے، اس طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی اور قدیم ہے۔ اب روح کا تعلق امر سے کس طرح ہے اور اس سے کس طرح روح بنی، کس طرح بنائی گئی، فرمایا یہ تمہارے شعور سے بالا تر بات ہے، یہ تم نہیں جان سکتے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانی ذہن اور انسانی علوم کی رسائی اس حد تک نہیں ہے کہ روح بنی کس طرح اسے سمجھ سکیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سوال نہ کرو کہ تمہارے جاننے کی قوت یا تمہارا علم اس سے کم ہے جس درجے کی یہ بات ہے، لہذا تمہارے لیے یہ کافی ہے، یہ یقین کر لو کہ روح امر سے ہے، عالم امر سے متعلق ہے۔ اب جب یہ صفات باری کا پرتو ہے تو اس میں جب تجلی ذات کی آتی ہے تو یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پرتو جمال ہے صفات کا، روح پرتو جمال صفات باری ہے۔ جب اس میں تجلی آتی ہے ذات باری کی، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفُ، میں نے یہ بات پسند کی کہ کوئی مجھ پر فدا ہو، مجھے جانے پہچانے۔ جو سونے کو پہچانے جان دیتا ہے اس پر، جو ہیرے کو پہچانتا ہو جان دیتا ہے اس پر، جو حسن کو پہچانتا ہو اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو ذات باری کو پہچانے اس کا کیا عالم ہوگا، اس پر کیا بیت جاتی ہوگی، وہ کب سوتا ہوگا، کب جاگتا ہوگا، کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا۔ تو وہ جذبہ کہ جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ میں ایک خلا ہے، میری ایک ضرورت ہے، پھر یہ ادراک ہو جائے کہ یہ خلا اس چیز سے پورا ہوگا۔ میری روح پرتو جمال ہے، پر جمال صفاتی کا پرتو ہے۔
اب یہ مکمل تب ہوگی کہ اس میں جمال ذاتی کی آمیزش ہو جائے. تو جو طلب پیدا ہو جائے گی حصول جمال ذات کے لیے اسے محبت کہیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے انہیں اللہ سے بڑی شدید محبت ہو جاتی. اب یہ جمال باری تک کیسے پہنچے؟ ایک ہی راستہ، ایک ہی ذات، ایک ہی وجود، ایک ہی جمال ایسا ہے کہ جو ایک نگاہ میں اسے جمال باری تک پہنچا دے. وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبت الہی کا انحصار عشق رسول پر ہے. کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے اور وہ فلاں صاحب کے پاس ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کتنے ہیلے کرے گا، کس کس کے پاس جائے گا، کس کس کی منت سماجت کرے گا، کس کس کا احسان سر لینا چاہے گا. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ میری ضرورت جو میرے اندر حقیقی انسان ہے اس کی ضرورت جمال ذات باری ہے اور مل سکتی ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، تو کتنی طلب پیدا ہو جائے گی اپنے آپ کو بارگاہ رسالت تک پہنچانے اور آپ کے قدموں میں فدا کرنے کی. احد کا میدان ہے، بڑا شدید رن پڑ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کھجور کی پاس پڑی تھی، آپ نے اٹھا کر لہرائی اور فرمایا ابو دجانہ لے جاؤ. ابو دجانہ نے لہرائی تو تلوار تھی. اور جب اہل مکہ بھاگ رہے تھے تو مکہ کی بھاگتی ہوئی عورتیں ان کے سامنے سے گزری، انہوں نے تلوار اٹھائی، کسی کو ماری نہیں کہ یہ تلوار اس قابل نہیں ہے کہ عورت پہ چلائی جائے، یہ اس کی شان کے خلاف. 2-3 نسلوں تک ان کے خاندان میں رہی، پھر تاریخ میں اس کا پتہ نہیں ملتا. ایک صحابی کو یہاں تلوار لگی اور آنکھ کے ڈھیلے سمیت یہ ہڈی کٹ کر الگ ہوگی، صرف یہ گوشت رہے، اور اس طرح ہاتھ پر رکھے ہوئے دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا. آپ نے وہ ہڈی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے واپس رکھ کے فرمایا جاؤ جاؤ لڑو، جہاد کرو. اور کوئی زخم کا نشان تک نہیں تھا، نظر خراب نہیں ہوئی تھی. ایک اور آئے، ایک اور صحابی کو لایا گیا، ان کی ٹانگ پہ تلوار لگی تھی اور ٹانگ کی ہڈی تک کاٹ گئی تھی. اور آج میڈیکل سائنس کو پتا ہے کہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اگر وہ خون میں شامل ہو جائے تو بندہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا، صرف اتنی دیر زندہ رہتا ہے جب تک اس کے ذرات قلب تک نہیں پہنچتے. دل میں کوئی ذرہ پہنچ جائے تو دل کے وال میں اٹک جاتا ہے اور آدمی کی موت ہو جاتی ہے. اب اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا یا رسول اللہ میری ٹانگ پہ دست شفقت فرمائیے، ٹھیک ہو جائے میں اٹھ کے لڑوں. اس نے کہا نہیں، مجھے لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو. اس نے درخواست پہ کی یا رسول اللہ مجھے صحت نہیں، مجھے یہ سند چاہیے کہ اگر آج میں مر جاؤں تو میں شہید ہوں، میں جمال باری پا جاؤں گا. آپ نے فرمایا بے شک. تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ میرا رخسار اس ہستی کے پاؤں پر رکھ دو جس نے مجھے اللہ کے جمال سے آشنا کر دیا. اور وہاں جان دے دی.
یہ جو جنون ہے، یہ پاگل پن ہے جس نے اسے صحت مانگنے سے بھی روک دیا۔ جہاں زندگی بٹ رہی تھی وہاں وہ موت لے رہا تھا۔ یہ پاگل پن جو ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ اس نے پا لیا تھا اس نقطے کو کہ یہاں اگر مجھے موت مل جائے تو قدم ہے محمد الرسول اللہ کا، اور زخم ہے جہاد کا، اور جہاد ہے اللہ کے رسول کے ہمراہ دنیا کے بڑے مشرکوں کے خلاف۔ یہی جان دے کر میں زندگی پا سکتا ہوں، امر ہو سکتا ہوں۔ اب اس کے لیے جو اس نے یہ پاگل پن کا مظاہرہ کیا، جسے آپ جنون کہہ لیں، یہ جو کیفیت تھی اس سے محبت کہتے ہیں۔ یہی ادراک جب عظمت رسول کا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے ملتا کیا ہے۔ ہم نے قرآن حکیم کا بڑا آسان معنی کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ معنی ہونا بھی آسان چاہیے۔ اتباع سے مراد ہے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جہاد کرو، ایمان لاؤ، تلاوت کیا کرو، ذکر اذکار کیا۔ فاتبعونی، جو میں کرتا ہوں وہ کرو، جس سے میں نے روکا رک جاؤ، درست۔ ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، فاتبعونی، میں نے محمد الرسول اللہ نے دنیا کی سلطنتیں ٹھکرائیں، دنیا کے کمالات ٹھکرائے، دنیا کی دشمنیاں مول لیں، دنیا کی مصیبتیں مول لیں، لیکن جمال باری کی طلب کو قربان نہیں ہونے دیا۔ وہی مکے والے جو بدر و احد میں لڑنے آئے تھے، مکے میں تو وہ ہر چیز دست پر رکھ کر لے آئے تھے کہ اگر آپ حکمران بننا چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب کو جمع کر کے تمام قبائل سے آپ کی حکومت تسلیم کرواتے ہیں اور آپ بادشاہ بن جائیے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت جمع کریں گے کہ جزیرہ نما عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہ ہو، آپ وہ لے لیجیے۔ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسی شہنشاہ کی بیٹی کی طرف اشارہ کیجئے، ہم عرب کا حسن آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ آپ ہمارے دین کے خلاف بات نہ کیجئے، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، میں وہی کروں گا جو مجھے میرا رب کہتا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق فاتبعونی کا حکم یہاں مزہ دیتا ہے۔ جسے محبت کہتے ہیں وہ یہاں ملتی ہے کہ دنیا کی راحتیں، عظمتیں، شہرتیں، حکومتیں، سلطنتیں، دولتیں اگر اس راہ میں حجاب بنتی ہیں اٹھا کر پھینک دی جائے اور تجلیات جمال ذات کو ان پہ قربان نہ کیا جائے۔ میری سمجھ کے مطابق فاتبعونی کا اطلاق یہاں ہوتا ہے کہ جو میں محمد نے کیا وہ کرو۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کافروں، بدکاروں، شرابیوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بے دینوں اور بدکاروں کا ساتھ نبھاتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں مشکل وقت میں کام آئیں گے، یہ میری ضرورت پوری۔ ہم سب ناراض ہوتے ہیں حکمرانوں سے، نہیں حکمران کون بناتا ہے؟ میں اور آپ ہی ووٹ نہیں دیتے۔ نمازیں پڑھ کے دیتے ہیں، تلاوت کر کے دیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ووٹ نہیں چوروں کو، بدماشوں کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں مزہ آتا ہے اتباع رسالت کا، اور یہاں کی جائے اگر تو نصیب ہو جائے تو یہ محبت ہے۔
محبت یہ ہے کہ یہ ادراک ہو جائے، یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نامکمل ہوں، میری ضرورت ہے کچھ، وہ کچھ کس کے پاس ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ کے پاس۔ اب میں وہاں تک کیسے پہنچوں اور وہاں سے کیسے حاصل کروں؟ اس کے لیے جو قربانی دو گے، جو کام کرو گے، جو جنون ہوگا، جو جگرتے ہوں گے، رت جگے ہوں گے، جو شبیداریاں ہوں گی، جو محنت ہوگی، جو مجاہدہ ہوگا، یہ سارا کیا ہوگا؟ اسی کو تو محبت کہتے ہیں، یہی محبت ہوگی۔ اسی کے لیے فرمایا رب العالمین نے، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی محبت کا احساس اور ادراک ہو جائے، فتح بھی انہیں وہ کرو جو میں نے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ وہ تو بے نیاز ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم محتاج ہو، تمہارے اندر خلا ہے، اس کی ذات خلا سے بالا تر ہے۔ تم نیاز مند ہو، مخلوق ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، وہ بے نیاز ہے، خالق ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، لیکن تمہاری محبت کو قبول کر کے وہ تمہیں اپنا بنا لے۔ اور پھر وہ ابلیس سے کتنے مزے سے فرماتا ہے، کس بے نیازی سے فرماتا ہے۔ شیطان نے کہا میں تیری مخلوق کو گھیر لوں گا، میں نے آگے سے آ جاؤں گا، پیچھے سے آ جاؤں گا، دائیں سے آ جاؤں گا، بائیں سے آ جاؤں گا، میں نے اپنے رستے پہ۔ اللہ نے بے نیازی سے فرمایا، کیا بکتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو میرے ہوں گے ان پر تیری کوئی تدبیر نہیں چلے۔ یہ محبت ہے۔ جہاں عشق ہوگا، جہاں محبت ہوگی، وہاں سب کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور بات ہوگی تو صرف محبوب کی ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ بن رہا تھا یہود کے بنائے سے، اور وہ ختم ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صلح سے۔ حضرت حسن فارغ ہو گیا، اور قیس حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دوست، آپ نے فرمایا یار فارغ ہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ قیس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب قیس تو گرفتار تھا لیلا کی محبت میں، وہ اپنی سواری پہ بیٹھے، آپ اپنی ساڑھنی پہ بیٹھے، راستے میں کہنے لگے قیس سناؤ، دیکھو میں نے کتنا بڑا فیصلہ کیا، کتنا بڑا کام کیا میں نے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہی سے بچا لیا، اور حکومت اور سلطنت چھوڑ دی اور صلح کر۔ قیس کہنے لگا حسن بھائی تمہیں حکومت سجتی نہیں تھی، اور سجی امیر معاویہ کو بھی نہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا کہتا ہے تو؟ میں بھی نہیں حکومت کر سکتا، امیر معاویہ بھی نہیں کر سکتا، تیسرا بندہ تیری نظر میں کون ہے؟ کہنے لگا سجتی تو لیلا کو۔ تب حضرت حسن نے فرمایا تھا انت مجنون، تو پاگل ہے، اور وہی اسے اب لوگ مجنون کے نام سے جانتے ہیں۔ کیس صرف کتابوں میں رہ گیا، دنیا اسے مجنون کے نام سے ہی جانتی ہے۔ یہ مجنون ویسے مجنون نہیں تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تھا انت مجنون، تو پاگل ہے۔ اس کا باپ ساتھ تھا، بیت اللہ کے پردے سے لٹک کر اس نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، اسے عقل دے دے، شعور دے دے۔ اس نے دعا کی خدایا لیلا کی محبت کے علاوہ سب بیماریاں دور کر دے، لیکن میرے باپ کی یہ بات نہ ماننا کہ یہ کہہ دے کہ لیلا کی محبت بھی چلی جائے۔ جس طرح روح کی ایک ضرورت ہے، اگر انسانی عقل سلامت ہو تو بدن کی بھی ویسی ضرورتیں ہیں، اور اس میں بھی خلا باقی رہتا ہے۔ بڑی مشکل سے اتنی پھیلی بکھری ہوئی مخلوق میں
کہیں کلک ہو جائے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ اینٹ اس خالی خانے میں لگ سکتی ہے جو میرے دل میں ہے، تو اس کے حصول کے لیے جو جذبہ پیدا ہو جائے گا، جو بھوک پیدا ہو جائے گی، اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ انسانوں سے انسانوں کی محبت ہے۔ اب ادراک و شعور پر ہے، جتنا جس کا ادراک ہوگا اتنی محبت شدید ہوگی۔ کوئی مجنوں بنے یا رانجھا بنے، کوئی کسی مقام پر پہنچ جائے، اس کے اپنے اپنے ادراک کی بات ہے، اور ادراک صاف کرنا پڑتا ہے آلائشوں سے۔ دنیا نے ضرورتوں کا نام محبت رکھ چھوڑا ہے۔ ضرورت اور شے ہے، محبت اور شے ہے۔ محبت ضرورتیں قربان کر دی جاتی ہیں جو اس کا نام ہے۔ بھوک لگی کھانا کھانے کی محبت ہے، دولت جمع کرنے کی محبت نہیں ہے، دولت ہماری ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہماری ضرورت ہوتے ہیں، ان کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ ہمیں اٹھاتے بٹھاتے، ہماری شہرت کا سبب، کوئی ہمارے ساتھ بندوق اٹھاتا ہے، کوئی ہمارے کسی کام آتا ہے، گاڑی ہماری سواری کے لیے ضرورت ہے، گھر سر چھپانے کے لیے چاہیے۔ یہ ساری محبتیں نہیں ہیں، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ جو لوگ ضرورتوں کو محبت کا نام دیتے ہیں وہ محبت سے آشنا ہی نہیں۔ زندگی میں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور بے شمار لوگ ہماری ضرورت بن جاتے ہیں۔ بینائی کا صحیح رہنا ہماری ضرورت ہے، ہمیں بینائی سے عشق نہیں ہے۔ گویائی کا صحیح رہنا ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس سے عشق نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹانگوں کا کام کرتے رہنا، صحت کا رہنا ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس سے عشق نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے لیے ہم آنکھیں نکلوا سکتے ہوں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صحت گنوا سکتے ہوں، کہیں آپ روح نچھاور کر سکتے ہو تو وہاں محبت ہوگی۔ یہ اپنے اپنے ادراک کی بات ہے۔ کوئی اپنے ادراک کو اتنا ہی صاف کر سکا کہ وہ جسمانی محبتوں، مادی محبتوں تک پہنچ سکا، اور کسی نے اسے ایسا چمکایا کہ حقیقی مقصد حیات جو تھا محبت الہی اسے پا گیا۔ لیکن محبت بہرحال محبت ہے جو گدلے، میلے، بدبودار مزاجوں کو نصیب نہیں ہوتی، ترگس کے ذہن میں نہیں آتی۔ مردار کھانے والوں کو وہ شعور نصیب نہیں ہوتا، حرام کھانے والے، جھوٹ بولنے والے اور بدکاروں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ایک تقدس سے، ایک پاکیزگی سے، ایک خوبصورتی سے، ایک صفائی سے جو بدن سے لے کر روح کی گہرائی تک کرنا پڑتی ہے، ایک سلجھاؤ جو معاملات سے لے کر اخلاقیات تک، ایک حسن جو ذات سے لے کر، وجود سے لے کر روح تک اتر جاتا ہے، اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ سارا سودا ایک ہی دکان سے ملتا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ۔ دنیا میں کوئی دوسری دکان نہیں تھی کبھی۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی نے درد دل بانٹا، ہر نبی نے جمال باری لٹایا، ہر نبی نے محبتیں نچھاور کی، لیکن وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ یہ سب دکانیں بند ہو گئیں، سارے دروازے بند ہو گئے، سارے زمانے بیت گئے۔ اب کسی کو کوئی ذرہ ملے گا یا کسی کو سمندر، کسی کو قطرہ ملے یا کسی کو بحر، ایک ہی دروازہ، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، جنہیں محبت نصیب نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہوتے، انہیں انسانیت نصیب نہیں ہوتی۔
جانوروں کی طرح چارہ کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ کریم جنہیں قلب کی نظر عطا کر دے اور صاحب کشف لوگوں کے حالات اگر آپ پڑھیں تو بے شمار ملتے ہیں، اچھے بھلے نیک پارسا لوگ حلال جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ایک مراقبہ ہوتا ہے تصوف میں، ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا، میں نے تو مطلقاً کرایا ہی نہیں، اور شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کراتے تھے، پھر آپ نے بھی بند کر دیا، اس لیے کہ لوگوں میں وہ شعور اور وہ استعداد نہیں ہے کہ انہیں اتنی باتیں بتائی جائیں۔ جس طرح کھانا کھانے کے لیے ایک خاص معدہ چاہیے، ایک آدمی کو چاول بھی ہضم نہیں ہوتے، دوسرا گوشت ہضم کر جاتا ہے، وہ بھی کچا پکا ہضم کر جاتا ہے، تھوڑا سا آگ پر سیک کر دو وہ کھا کے ہضم کر جاتا ہے، دوسرے کو چاول ابال کر دو اس سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر بات بھی ثقیل بھی ہوتی ہے، زود ہضم نہیں ہوتی، اور جو باتیں زود ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے لوگوں کے معدے اچھے نہیں رہے۔ وہ باتیں ہم نے لوگوں سے اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے نہیں کہ لوگوں کو، ہم چاہتے ہیں ہر کوئی ان باتوں کو جانے، لوگوں کا حق ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو جاننے کا اہل تو ثابت کریں۔ تو مراقبہ ہوتا تھا رؤیت اشکال کا، اس میں انسان مختلف شکلوں میں نظر آ جاتے تھے۔ جہاں ایمان ختم ہو جائے تو کسی موذی جانور کی صورت میں، پھر جس جانور سے اس کی عادتیں ملتی ہیں اس کی شکل میں، کوئی سانپ نظر آتا ہے، کوئی ریچھ، کوئی کتا، کوئی بندر، شرابی خنزیر کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ لیکن نیک پارسار اچھے لوگ جنہیں محبت کا شعور نہیں، وہ حلال جانوروں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اور صاحب کشف بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کی روح حلال جانور کیوں سمجھو یہ نجات میں ہے، نجات پانا اور بات ہے اور عشق کرنا اور بات۔ تو جب تک یہ شعور و ادراک اور یہ طلب اور اس کی جستجو نصیب نہ ہو، روح انسانی شکل اختیار نہیں کرتا۔ محبت ذات ہے، وجود ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، سانس کے بغیر زندگی کا تصور ہے، محبت کے